نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبہ وسلم۔ میرے انتہائی معزز بھائیوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ آپ جیسے فائن ینگ مین، قابل نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا مجھے موقع مل رہا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہر دفعہ کی طرح میں چاہوں گا کہ ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے نیت کر لیں کہ پروردگار، ہمارا تو مالک ہے، ہمارا تو خالق ہے، ہماری سانسیں تیری مرضی سے چل رہی ہیں، ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے یہ جتنی ارینجمنٹ ہوئی ہے، جو یہ معاملات ہیں، ان سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو پروردگار کائنات کے گناہ سب ایک طرف اور تیری رحمت کا ایک قطرہ ایک طرف، ہمیں معافی عطا فرما۔ میرے پیارے بھائیوں، ان دا لاسٹ فیو سیشنز میں نے ایک بات دہرائی اور اسی سے میں آج بات شروع کروں گا۔ آپ انصاف کی پہلی صف میں ہیں، یو آر ان دا فرنٹ لائن آف جسٹس، اور اسی لیے آپ یہاں آئے ہیں، میں یہاں آیا ہوں۔ جناب نے سارا یہ انتظام کیا ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کا، سو دیٹ وی کین ورک آن یو اینڈ وی کین برنگ یو اپ ٹو مارک۔ آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ انصاف کی پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ آپ نے قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے اپنے پنجاب کی خدمت کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ، اور آپ نے اپنے دلوں کو ہر بیماری سے پاک کر کے اپنے کردار کے اندر وہ صفات، وہ خصوصیات، شفقت کی، محبت کی، ٹالرنس کی، ایمپتھی کی، ہمدردی کی، ان کو اپنے کردار کا حصہ بنا کر انصاف کی خاطر پنجاب کی حفاظت اور خدمت کرنی ہے انشاءاللہ۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تبدیلی، چینج کے حوالے سے۔ اب پچھلے کچھ سالوں میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں تبدیلی کی اتنی بات ہوئی ہے کہ یہ اب ایک قسم کا مذاق بن گیا۔ مجھے یاد ہے 2008 میں جس وقت براک اوباما الیکشن کی تیاری کر رہا تھا، ہی واز فائٹنگ فار ہز الیکشن فار دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف امریکہ، تو اس وقت اس نے یہ نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا، اور اس نے کہا تھا یس وی کین۔ یہ آپ کو آئی ایم شیور پتہ ہوگا۔ اس نے یہ بڑا چیخ کے جی چینج، یس وی کین، یس وی کین، تبدیلی تبدیلی۔ ہم 2021 میں بیٹھے ہیں، میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، کرنٹ افیئرس کو دیکھتا ہوں، وہی چہرے، وہی مسئلے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تبدیلی بس یہی تھی کہ ایک وقت سے نکل کے دوسرے وقت میں آ گئے ہیں، اور ایک وشس سائیکل بن گیا، عروج کا، زوال کا، دن کا، رات کا، اونچ کا، نیچ کا، ہائیز اینڈ لوز، بس ایک سائیکل میں دنیا چل رہی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اصل تبدیلی کیا ہے، the real change۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ حقیقی تبدیلی کس چیز کا نام ہے، کس کو کہتے ہیں، یہ کیسی ہوتی ہے، یہ کس طرح آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کے لیے
اس کو جاننے کے لیے اس سوال کا جواب قرآن میں ملے گا. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. Verily Allah does not change a people's condition unless they change their inner selves. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں. ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ایک وقت تھا تاریخ میں کہ مسلمانوں کی حکمرانی تھی. We were the greatest civilization the world had ever seen. Roman Empire, Byzantine Empire, Persian Empire, Sassanid Empire, یہ جتنی civilizations, جتنی یہ لوگ آئے, جتنی یہ قومیں آئیں, مسلمانوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. We were the greatest civilization the world had ever seen. جب مسلمان اپنے حکمرانی کے عروج پہ تھا, اپنی طاقت کے عروج پہ تھا, we ruled over 13 million square kilometers. آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر مسلمانوں کا راج تھا, حکمرانی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان کے ہاتھ میں علم تھا, اس کے ہاتھ میں علم آ کے نکھر گیا. It flourished. New disciplines emerged. The likes of algebra, trigonometry, chemistry, as well as major advances in medicine, astronomy, engineering, agriculture, یہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلی. حکمت کی کتابیں پہلے یونانی زبان میں, گریک میں لکھی جاتی تھی, لیٹن میں لکھی جاتی تھی. مسلمانوں کے ہاتھ میں علم آیا تو حکمت کی کتابیں عربی زبان میں لکھی جانے لگی. We helped shape the scientific revolution for Renaissance. 15ویں 16ویں 17ویں صدی کے اندر جو رنیسانس آیا تھا, یہ جو پیریڈ آیا تھا جس کے بلبوتے پہ ساری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنالوجیکل اور یہ جو ریولوشن ہے مغرب کے اندر جس کی وجہ سے وہ آج آگے بیٹھتے ہیں, یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہو کے ساری چیزیں آئی ہیں. ان کے پیچھے اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا ہاتھ ہے. یہ تاریخ گواہ, اس چیز کو کتابیں کھول کے پڑھ لیں. اور جو فیس بک پہ کلپ, جو یوٹیوب پہ پروگرام, جو کوئی بندہ, جو کوئی استاد, کوئی شاگرد, کوئی دوست, کوئی دشمن, کوئی بھی آپ کو کہے نا ایسے نہیں تھا تو اس کی بات نہ سنا کریں. اللہ کے بڑے اور کرم اور فضل رہے ہیں مسلمانوں پر, اب بھی ہیں. ہم نے دنیا کو سکھایا کہ کس طرح چلنا چاہیے. یہ ہماری حالت تھی. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اسلامک سیولائزیشن آئی ہے اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام, آپ کی اہل بیت اطہار کے بعد اسلامک سیولائزیشن ہیز پروڈیوسڈ the greatest شخصیات, ایسی ایسی ہستیوں کو جنم دیا ہے جنہوں نے فیلڈ آف سائنس, فیلڈ آف ایکیڈیمیا, فیلڈ آف وار کرافٹ, فیلڈ آف میڈیسن کے اندر اپنے اپنے جوہر ایسے دکھائے کہ دنیا کا نقشہ بدل دیا. The likes of فاطمہ الفہری, امات الواحد, شیخ الغزالی, شیخ عبد القادر جیلانی, شیخ ابن عربی, مولانا رومی, ابن سینا, نصیر الدین الطسی, ابن خلدون, جامی, حافظ, رازی, ابو یعقوب السجستانی, شیخ البلخی, صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم, قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسی شخصیات. اور بڑی یہ لمبی لسٹ ہے, اگر یہی پڑھنے شروع ہوئے تو ٹائم سارا ادھر لگ جائے گا. اسلامک سیولائزیشن نے ان کو پیدا کیا. دیکھنے والی بات ہے, وہاں تھے, اب کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آج؟ آج ہم ایک ایسے موڑ پہ ہیں کہ اب ہم دنیا کی امامت نہیں کر رہے. وی آر ناٹ ہیڈنگ دا ورلڈ. اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ میرا ایمان ہے کہ ہمارے اور آپ میں اس ایمان کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ خوبی رکھی ہوئی ہے جس سے ہم دوبارہ عظیم بن سکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے
ہمارے پاس ہر وہ چیز ہے، مگر اس وقت ہم وہ ہیں جو دوسروں سے مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارا پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ میں شمار کیا جاتا ہے، اور آپ یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، مگر میرے اور آپ کا اس بات کو سننا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی اس وقت 6 بجے 24 جون 2021 کو آپ میں جو برائٹسٹ اینڈ دا موسٹ ایبل قابل ترین جو نوجوان بیٹھے ہیں نا، وہ اس پاسپورٹ والی بات کو سن کے، اپنے موجودہ حالات کی بات کو سن کے مایوس نہیں ہوں گے، ان کو ایک موقع نظر آئے گا۔ they will see an opportunity، ان کو ایک موقع نظر آئے گا جس میں وہ کہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم دوبارہ اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ذرا چھاتی کو تان کے نا دب کے آکھیا کرو انشاءاللہ تعالی، ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم دوبارہ اٹھیں گے، ہم دوبارہ انشاءاللہ تعالی دنیا کو لیڈ کریں گے، ہم دوبارہ ٹاپ پہ آئیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے تبدیلی کا باعث بنیں گے۔ میں آپ کو اس آیت کریمہ پہ واپس لے کے جانا چاہتا ہوں، اس کے ترجمے اور تفسیر میں ہی ہماری ہر مصیبت کا حل ہے، اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ آج پروف کروں گا کہ یہ ایسے ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتا ہے I do not change people's condition unless they change their inner selves۔ میں نے کچھ 100 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے بار بار، اور ہر دفعہ کوئی نئی بات سامنے آئی۔ آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھوں گا اور حوالے کے ساتھ رکھوں گا۔ آپ حضرت ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب نرشمنٹ آف ہارٹس، اس کو اٹھا کے اس کا مطالعہ کیجئے۔ اس آیت مبارکہ کے علاوہ حوالے سے انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا اس کے اندر 2 معنی ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم کے اوپر اپنے کرم اور فضل کی بارش کرتا ہے، کوئی نعمت عطا کرتا ہے، وہ تب تک واپس نہیں لیتا جب تک وہ لوگ اس کی نافرمانی نہ کریں۔ میرے بھائیوں، ہم آج دنیا میں جس نمبر پہ ہیں نا، وہ نمبر 1 نہیں ہے۔ ہماری ہائٹس آف گریس سے جو فال ہوئی ہے نا، جو ہم نیچے آئے ہیں اپنے عروج سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت والا راستہ چھوڑ دیا، صراط مستقیم والا راستہ چھوڑ دیا، ہم اللہ کو بھول گئے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں دینی جو بات کرے نا، میرا انٹروڈکشن دنیاوی بھی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے دڑلے والا ہے، میری ڈگریاں تگڑی ڈگریاں ہیں، یہ میرے رب کی خیرات کا صدقہ ہے، میرے بزرگوں کی دعا کا صدقہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے ہاں کوئی دینی بات کرے نا، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے ان کے بارے میں کہ نہیں نہیں یار انہوں کی پتہ ہے، انہوں پیچھے باؤ، وہی پرانی باتیں، وہی پرانی چیزیں، اور یار ان کو کیا پتہ ہے۔ اور جس کو آج فیس بک یوز کرنا نہ ہے، اس کو بندہ بندہ نہیں سمجھتا۔ ایسے ہی ہے نا یار، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ جو ہیں دیندار بندے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے، ان کو آپ پیچھے کریں۔ ہم نے ہدایت والا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم دین کی نہ بات سنتے ہیں، نہ سنانا تو دور کی بات، نہیں سنتے یار، واقعی نہیں سنتے، ہمارا دل ہی نہیں کرتا، ہم حضور کی سنت سے پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو رب نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، فرماتا ہے کہ جاؤ اپنی لڑائیاں خود لڑو۔ دوسرا معنی اس آیت مبارکہ کا جو حضرت شیخ المکی نے اپنی کتاب میں لکھا، تفسیر اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے، آپ نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا ظاہری جو حالات ہیں، the state of abasement, humiliation, abjection، مفلسی اور لاچاری، یہ والا جو ظاہری حال ہے جو سب کو نظر آتا ہے، شیخ المکی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر رب نے فرمایا کہ وہ جو ظاہری حال ہے مفلسی لاچاری، یہ والا جو ہے، یہ میرا اللہ تب تک نہیں بدلتا جب تک بندہ اپنے اندر کا حال خود نہیں بدلتا۔ اور یہی شیخ المکی کہتے ہیں کہ یہ سلوشن ہے اس پرابلم کی، یہ جو پرابلم کہ ہم اوپر سے نیچے آ گئے ہیں، آگے نہیں ہیں، ہمارے آگے اتنے لمبے لمبے بندے کھڑے ہو گئے ہیں، ہم پیچھے آ گئے ہیں،
اس کی سلوشن، اس پرابلم کی سلوشن یہ ہے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی چھوڑ کے فرما برداری کی طرف آ جاؤ. Come towards the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. اور ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ بھی اسٹوڈنٹ بنے سیکرڈ نالج کے، شاگرد بنے، استاد نہ بنے، شاگرد بنے. میں بھی شاگرد ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نالج. علم حاصل کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، ہر اس بیماری سے پاک کریں جو آپ کی زندگی کی سانسیں چھین لیتی ہے. اپنے رب کو یاد کریں، اس میں کوئی شرم نہ محسوس کیا کریں. اپنے رب کو یاد کریں اور وہ والا راستہ اپنائیں جو محبت والا راستہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا، بتایا. وہ والا راستہ اپنائیں جس کے اندر امن ہے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اور اس دن کے لیے جس دن ہم سب کو اٹھایا جائے گا اور قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. آپ اس دن کی تیاری کریں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے علاقے میں نا جناب لطیفہ بنے ہیں، مامدین کہندے نے، آپ نے شاید سنا ہی ہو. مامدین تھا نا جی، وہ دیاں نا چابیاں گواچ گئیں. آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے؟ تسی ماشاءاللہ لاہور دے ہو سارے، تھوڑا بہت پنجابی میں ساڈی اپنی زبان ہے، ایدا ذرا چاسی اور ہوندا ہے. تو مامدین دیاں نا چابیاں گواچ گئیاں تے او باہر سین وچ انہاں نوں لب رہا. تو دا یار دوست سجن بیلی جڑا سی وہ لنگیا، انہیں آکھیا مامدین کی گل ہے؟ انہیں آکھیا یار چابیاں گواچ گئیاں نے لب رہے ہیں. انہیں آکھیا ایسی کیڑی گل ہے، میں تیرے نال لبنا. وہ کافی دیر لبدے رہے چابیاں نہ لبن. اخیر انہیں آکھیا یار مامدین چابیاں تیریاں گواچیاں کتھے نے؟ انہیں آکھیا یار چابیاں تے اندر کمرے چ گواچیاں سن، اندر نیرا سی، میں سوچ رہا باہر لب لیا. میری آپ بات سمجھے ہے؟ اسے کہا جی اندر اندھیرا ہے، گمی اندر ہیں، گری اندر ہیں. کہتا جی اندر اندھیرا ہے، اندر نہیں میں لب رہا، میں باہر لب رہا کیونکہ باہر روشنی ہے. او بھائی پہلے اپنا اندر چینج کریں. یہ تبدیلی 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 روک سکو تو روک لو، ٹھیک ہے؟ یہ تبدیلی صرف اللہ لا سکتا ہے. اور جنہوں نے یہ نعرہ لگایا میں ان کا اچھا گمان کرتا ہوں. اور دنیا میں صرف پاکستان میں یہ نعرہ نہیں لگا، یہ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، ہر دور میں یہ نعرے لگتے رہے ہیں، لوگ لگاتے رہے ہیں. میں اچھا گمان کرتا ہوں. شاید وہ یہی بات کہہ رہے ہوں کہ یار ہمارے حالات بدل جائیں. کاش اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ حالات اللہ بدلے گا، پہلے ہم نے اپنا اندر بدلنا ہے، پھر یہ تبدیلی آئے گی. میرے پیارے بھائیوں، آپ میرے سے ہر حوالے میں بزرگ ہیں، بہتر ہیں. یاد رکھیے کہ رب صرف اس قوم کا، اس بندے کا حال بدلتا ہے جس نے سب سے پہلے اپنا اندر بدلا. اور جس نے اپنا اندر بدل لیا رب نے اس کے حالات بہتر کر دیے. اس کو ایک پاکیزہ اچھی زندگی میرا اللہ عطا فرماتا، ایک اچھی موت عطا فرماتا. میرا رب اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے کہ اس کو ہر وقت ایویں ہی اللہ یاد آتا رہتا ہے، کوئی وجہ ہو یا نہ ہو. آپ دیکھیں گے کہ اس بندے کو ہر وقت اللہ یاد آ رہا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ دنیا میں جب بھی چلتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں. وہ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتا، لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں، کیونکہ یہ اس پہ میرے اللہ کا کرم ہوتا ہے. مالک بن دینار یہ اموی دور کے ایک بزرگ تھے اور بڑے نیک آدمی تھے. تو شام میں رہتے تھے، تو شام میں اموی مسجد جو تھی دمشق میں، تو اس کے پڑوس میں رہتے تھے. تو ان کے دل میں آیا کہ یار کبھی موقع مل جائے میں اس مسجد کی امامت کروں، تنخواہ بھی اچھی ہے اور عزت بھی بڑی ہے. انہوں نے بیٹھ کے سوچا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں. ان کے ذہن میں ترکیب آئی کہ میں جا کے نا روزانہ صبح سے لے کے شام تک لیٹ می پرے ان دس ماسک اینڈ لیٹ دا پیپل سی می. میں جا کے ادھر اتنی عبادت کرتا ہوں صبح سے لے کے شام تک، بندے مجھے دیکھیں تو مجھے وہ پرہیزگار اور نیک مان جائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ اس سے اچھا کوئی امام مسجد ہو ہی نہیں سکتا، اسی کو دینی ہے. لے جی پورا ایک سال صبح سے لے کے شام تک مسجد کے اندر جا کے عبادت کرنی اور دکھانا لوگوں کو کہ دیکھو با جماعت نماز اور سارا سلسلہ. شام کے وقت دنیا دار تھے مالک بن دینار. شام جو ہی ہو جاتی، جب بندے آگے پیچھے چلے جاتے، کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا نا،
تو مسجد سے نکل کے پتلی گلی سے ہو کے دنیا داروں کی محفلوں میں جا کے بیٹھ جاتے. یہ شیخ فرید الدین عطار ہے, تذکرات الاولیاء, اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو دنیا داروں کی محفلوں میں جا کے بیٹھ جاتے. پورا 1 سال گزر گیا, بھئی مسجد میں ایک بندے نے بھی نہ دیکھا کہ یہ مالک بن دینار بھی کچھ بندہ ہے جو آ کے ادھر نماز پڑھتا. پورا 1 سال. مگر مالک بن دینار نے بالکل اپنی روٹین کے مطابق صبح سے شام تک ادھر اور شام کو دوسری محفل میں. ایک دن اپنی روٹین کے مطابق شام کو نکل کے دوسری محفل میں جا کے بیٹھے جہاں گانا بجانا بھی ہوتا. تو بہت دیر جب گزر گئی نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو بانسری تھی وہ بولنے شروع ہوگی. بانسری نے کہا کہ مالک تجھے ابھی تک اللہ سے ڈر نہیں لگا؟ تو رب کو دھوکہ دے رہا ہے جو سب کچھ جانتا ہے. صبح سے شام تک دنیا کو اپنی نیکیاں دکھاتا ہے اور شام کو ادھر آ کے یہ حرکتیں کر رہے, تجھے خوف نہیں آ رہا؟ مالک بن دینار نے جب دیکھا نا بانسری بات کر رہی ہے تو ان کے ہوش اڑ گئے. دوڑے دوڑے مسجد گئے, مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے. اینڈ ہی اسٹارٹڈ ریپینٹنگ فار ہز سنز, اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. اسی میں صبح ہوگی. فجر کی نماز کے بعد جب لوگ فارغ ہوئے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو سامنے والی دیوار ہے اس میں ایک بڑی زبردست قسم کی دراڑ آئی ہوئی ہے. کمیٹی والے پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جو اس مسجد کی دیکھ بھال کرے. ابھی یہ بات ہی سوچی تو ایک اور بندہ کہتا ہے یار مالک بن دینار سے کون اچھا بندہ ہو سکتا ہے, ساتھ ہی رہتا ہے, صبح سے لے کے شام تک ادھر ہوتا ہے, اس کی ڈیوٹی لگاؤ, اس کو امامت کی ذمہ داریاں دو, وہ دھیان بھی رکھے گا اور بڑا پرہیزگار بندہ ہے, میں پورے 1 سال سے اس کو دیکھ رہا ہوں. لیں جی اتنی بات ہوئی, وہ سارے اکٹھے ہو کے مالک بن دینار کے پاس گئے جو اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے تھے. انہوں نے کہا مالک بن دینار پورا 1 سال ہو گیا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ بڑے پرہیزگار ہیں, بڑے نیک ہیں, یہ ساتھ ہی رہتے ہیں, آپ کے ادھر پہنچنا بھی کوئی مشکل نہیں. مسجد کی دیکھ بھال کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ڈیوٹی آپ کو دی جائے. انہوں نے اتنی بات کی نا تو مالک بن دینار کی چیخ نکل گئی, روتے ہوئے سر سجدے میں رکھ دیا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پاک پروردگار سارا سال میں ان کو دکھانے کے لیے تیری عبادت کرتا رہا ہوں, سارا سال ایک بندے نے میری طرف دھیان نہیں کیا. یا اللہ ایک رات چند لمحے تجھے راضی کرنے کے لیے صرف تیرا سجدہ کیا, تو پوری دنیا کو میرے پیچھے لے آیا. تیرا اتنا کرم اور فضل ہو گیا کہ جس دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں نے پروردگار تیری بارگاہ میں کون کون سا گناہ نہیں کر بیٹھا. ایک سچی توبہ ایک لمحہ کی ہے اور ساری دنیا جس کی مجھے چاہت تھی میرے پیچھے. آپ نے پھر مسجد چھوڑ دی, باہر نکلے, آپ نے کہا کہ میں خدا کی عبادت کروں گا مگر لالچ سے نہیں کروں گا. میرے بھائیوں ان کا اندر بدل گیا تھا, ان کی تبدیلی اندر آئی تھی, ان کے پیچھے پھر دنیا آئی, وہ آگے آگے دنیا والے پیچھے پیچھے. آپ یاد رکھیے یہ موقع ہے. جنہوں نے گھڑیاں پہنی ہیں اپنی گھڑیوں کے اوپر نظر ڈال لیں. Now is the moment, now is the time. یہ وقت ہے, آپ اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. مجھے اس چیز کا احساس ہے, گرمی ہے, مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا, اتنے دن ہو گئے آپ باتیں سن رہے ہیں. میں بھی 3-4 دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہوا, مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں سب چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ دیں. آپ ابھی اس وقت اپنے گریبان میں جھانکیں, اور آپ کو میں بتا رہا ہوں, میری بس اس بات پہ غور کیجئے گا, آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. Now is the time. یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اندر سے بدلیں. یہ موقع ہے آپ کے پاس, اپنا کردار بدلیں, اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ آپ کر جاتے ہیں, کس طرح کریں گے وہ بھی میں بتاتا ہوں. یہ اگر ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کا اندر تبدیل ہو جاتا ہے, تو میرا رب آپ کو اپنے انعام یافتہ لوگوں کی لسٹ میں لے آئے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تبدیلی اندر ہے اس کو آپ کیسے کریں. اور یہ بڑی کمال کی بات ہے, اگر وہ میرے بھائی جن کے پاس پین پیپر ہے تو یہ آگے جو چند میں نے جملے آپ کو بتانے ہیں, یہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ڈیلیجنس کی نشانی ہوتی ہے. باقی جن کے پاس نہیں ہے آپ بھی رکھا کریں. یار یہ باتیں ہوائی باتیں نہیں ہیں. مجھے چونکہ آپ نے اجر نہیں دینا اور میں کسی اور لالچ کی وجہ سے ادھر آیا نہیں, میں صرف دعا کا طالب ہوں.
مجھے اجر میری اللہ کی ذات دیکھی کہ میرے رب کو پتہ ہے کتنی کتابیں پڑھ کے کتنا وقت لگا کے یہ تیار کر کے آپ کے لیے لایا ہوں. آپ اس کو ضائع نہ کیجئے گا. کر بھی دیں تو کوئی بات نہیں, میں نے برا نہیں منانا, مجھے اجر اللہ دے گا. یہ کچھ باتیں, یہ جو حوالات, یہ جو چیزیں ٹیکنیکس آپ کو بتا رہا ہوں, یار لکھا کریں. میں بتاؤں کوئی بھی بتائے, لکھا ضرور کریں تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ جس تبدیلی کی میں بات کر رہا ہوں نا, آج اس کا میں نے آپ کو میکینیکل سٹیپ بائی سٹیپ بتانا ہے. پہلے سیشن میں یا دوسرے سیشن میں ایک بندے نے, نوجوان نے سوال کیا تھا, جی سٹیپس بتائیں. تو میں نے سوچا آپ کو سٹیپس بتاؤں. تو سٹیپس یہ ہیں اس تبدیلی, اندر کی تبدیلی کے حوالے سے. سب سے پہلے ویژولائز کریں, تصور کریں. یہ ابھی جو ہمارے زبردست ترین بہترین جو سائیکالوجسٹ ہیں, کوگنیٹو تھراپسٹ ہیں, نفسیات کو جو سمجھتے ہیں, ان کی آپ کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں. مائک بیئرز ایک بندہ ہے, بیسٹ سیلف پہ اس نے کتاب لکھی ہے, وہ آپ اٹھا کے پڑھ لیں. اٹس اے گڈ بک. سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ان چیزوں میں سے لے کے جاتا ہے. اور لائف کوچ ہے وہ, اور کروڑوں کماتا ہے اس وقت صرف یہ طریقہ کار بتا کے. تو آپ کو میں بتاؤں, وہ بندے یہی بات کہتے ہیں, سب سے پہلے ویژولائز کریں, تصور میں لائیں کیا جو آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ ویژولائز کریں اپنی زندگی, اپنی نوکری کا گول, چاہتے کیا ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنی نیت کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو اس ویژولائزیشن, اس تصور میں دیکھیں کہ آپ ایک اچھے پولیس آفیسر, نہیں, اچھے پولیس آفیسر نہیں, آپ دنیا کے بہترین پولیس آفیسر بننا چاہتے ہیں. یہ ویژولائز کریں ابھی اسی وقت, اور پھر یہ نیت کریں. آپ میں آفیسرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں وہ بھی بندے بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک لیول سے اوپر نہیں جانا, آپ میں وہ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے شاید کہیں جا کے یہ کام کیریئر چینج کر لینا, آپ میں وہ بھی بیٹھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دے دینی اور پرواہ بھی نہیں ہونی کہ کون کیا کہہ رہا ہے, صرف اپنے اللہ کے لیے کرنا. الحمدللہ بڑے اچھے اچھے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ویژولائز کریں کہ آپ نے دنیا کا بہترین, دا بیسٹ پولیس آفیسر بننا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے اس ویژولائزیشن, اس تصور کے بیسس کے اوپر کہ دیٹ از مائی گول, یہاں میں نے پہنچنا ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے. ہمارے کیس میں ٹوڈے جس وجہ سے ہم سارے اکٹھے ہیں, جس کانٹیکسٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس حوالے سے پولیس آفیسر, یہ آپ کی ویژولائزیشن ہے, یہ آپ کی نیت ہے کہ ہم نے اپنے پنجاب کی خدمت اور حفاظت کرنی ہے سب سے اچھے طریقے سے. ہم نے اپنے دلوں کو صاف کر کے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی, اور ہم نے اس دنیا میں اپنے حوالے سے, اپنے معاشرے میں جو ہمارے سرکل میں بندہ آتا ہے اس کو انصاف دلوانا ہے, انصاف کرنا ہے, اپنی زندگی, اپنی دنیا کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی. یہ آپ کی نیت ہے. اور آپ میں سے جو چاہتا ہے یہ کر لے, جو نہیں چاہتا کوئی بات نہیں. ایک پیپر پہ یہ لکھ کے نا, آج کی ڈیٹ ڈال دیں, آج کا ٹائم ڈال دیں, جیب میں ڈال دیں, گھر جا کے کسی الماری میں رکھ دینا یا امی کو دے دینا کہ یہ آپ سنبھال دیں. آج سے 5 سال بعد اس کو نکال کے پڑھنا اور دیکھنا آپ نے اپنی نیت کے بارے میں کتنا کیا. یو ول بی ایبل ٹو ٹریک یور اون پروگریس. آپ خود دیکھ لیں گے. اور میں نیت کے حوالے سے آپ کو, آپ کا ایمان اور مضبوط کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے, حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, ابن ماجہ, امام مسلم اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک نقل ہے, روایت کی گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ نیت کرتا ہے, یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. میں نہیں کہہ رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اللہ اس کو شہادت کی موت کا مقام عطا فرماتا ہے, بے شک اس کی موت اپنے بستر پہ ہی کیوں نہ ہو. میرا اللہ اس کو شہادت کی موت کا مقام عطا فرما دیتا ہے, کیونکہ اس کی نیت یہ تھی. اتنی پاور ہے نیت کے اندر. تو میری بات شاید آپ کو ہلکی لگے یا نہ لگے, وہ ایک الگ چیز ہے. اب آپ کا ایمان پکا ہو جانا چاہیے کہ نیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے. جب آپ نے اب اپنی نیت کر لی ہے نا دنیا کا بہترین افسر, پولیس آفیسر بننے کی,
اب آپ کو میں ایک ایسی ماڈرن ٹیکنیک بتانے لگا ہوں اور یہ لازمی لکھیے گا. یہ میرے یو کے ون آف دا موسٹ ریپیوٹیبل ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر زاہد حسین شاہ صاحب, اور الحمدللہ میرے ماموں بھی ہیں. اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے 2,500 پاؤنڈ دیے تھے اپنی پوری, ان کی ڈینٹل سرجریز ہیں جی یو کے میں, تو اپنی یہ کارپوریٹ ٹریننگ کے لیے اپنے ڈاکٹرز کے لیے 2,500 2,500 پاؤنڈس 2,500 پاؤنڈ کی ٹریننگ سیشن ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس میں کیا سکھایا گیا, میں آپ کی خدمت میں ویسے ہی پیش کر رہا ہوں. اور میں نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے, میں آپ کو یہ جو بتاؤں گا آپ جا کے اس کو نیٹ پہ سرچ بھی کیجیے گا, بڑی اچھی ویب سائٹ ہے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے, اس پہ جا کے دیکھیے کہ یہ ٹیکنیکس اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا یار انہوں نے نا ہمیں ایک ٹیکنیک سکھائی جو کارپوریٹ ٹریننگ پروگرامز کے اندر سکھاتے ہیں, SWOT انالیسز. اب میں وہ SWOT فلم جو تھی اس کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے جی, میں SWOT انالیسز کی بات کر رہا ہوں, SWOT SWOT انالیسز. یہ کیا چیز ہے؟ اگر میرے پاس وہ بورڈ ہوتا تو میں آپ کو لکھ کے دکھاتا, بہرحال آپ لکھ لیں, میں اس کو مزید واضح کرنے لگا ہوں. SWOT انالیسز ہے اسٹریٹجک پلاننگ ٹیکنیک. آپ اگر ایک آرگنائزیشن میں ہیں یا آپ کا اپنا بزنس ہے یا آپ خود اکیلے ہیں, یہ انالیسز جو آج میں آپ کو ٹیکنیک سکھانے لگا ہوں, اور بہت سمپل ہے, یہ انالیسز آپ اس طریقے سے کریں گے نا تو آپ اپنی یا اپنی آرگنائزیشن یا اپنے گھر والوں کی, فیملی کی, جو بھی ہے, کیریئر کے حوالے سے یا پرائیویٹ لائف کے حوالے سے جو بھی ہے, آپ ان کی اسٹریٹجک پلاننگ کر سکتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ ٹیکنیک وہ آپ کی جو پلاننگ ہوگی اس کو اگر آپ پریکٹس میں لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتری نظر آئے گی. ہماری ڈسکشن کے لیے آج ہمارا گول ہے ٹو سرو اینڈ ٹو پروٹیکٹ آور پنجاب. یہ ہمارا گول ہے. ہم نے اپنے پنجاب کی یہ جو آبادی ہے, جو لوگ ہیں پاکستان کے, پنجاب کے, ان کی حفاظت کرنی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے. یہ رول ادا کرنے کے لیے فار دا سیک آف جسٹس انصاف کی خاطر ہم نے اپنی سوسائٹی, اپنے معاشرے, اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس لیے ہم یہ SWOT انالیسس کر رہے ہیں. ہمارا گول سمجھ آ گیا آپ کو, نیت آپ کی آلریڈی ہے, اور یہ ساری چیزیں اب کلیئر ہونے کے بعد SWOT انالیسس کیا ہے. ایس اسٹینڈس فار اسٹرینتھ, پاور, طاقت, خوبی. اسٹرینتھ آپ کی کیا ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر, یہ جو کوالیفیکیشن میں نے کی ہے, SWOT کا پہلا جو لفظ ہے ایس, اسٹرینتھ. آپ کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ آپ ابھی اس وقت اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں 95% بندے فیل ہو جاتے, پہنچ ہی نہیں پاتے. آپ بھرتی ہو گئے ہیں, کیوں جناب ایسے ہی ہے جی, زیادہ تر بندے نہیں یہاں پہنچتے, آپ پہنچ گئے ہیں, آپ اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں اور آپ اپنی ٹریننگ کے لیے تیار ہیں. آپ کے اندر اپنے رب پہ یقین بھی ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل و کرم فرمائے گا. آپ تیار ہیں صحیح راستے اور صحیح کام کو اپنانے کے لیے, اور آپ تیار ہیں, رضامند ہیں اپنے پنجاب کی خدمت اور حفاظت کرنے کے لیے. دیٹ از یور اسٹرینتھ. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. SWOT کے اندر ایس, اسٹرینتھ, یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. اس وقت آپ کی ویکنس کیا ہے, کمزوری کیا ہے؟ آپ کی ویکنس اور کمزوری یہ ہے کہ آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے, آپ کے پاس فیلڈ ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ نے نیت کی ہے یا جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے آپ کو قابل بنائے. آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں, یہ آپ کی ویکنس ہے. سو W ان SWOT اسٹینڈس فار ویکنس, یہ آپ کی کمزوری ہے. آپ کے پاس اپرچونٹی بھی ہے. SWOT کے اندر جو O ہے اٹ اسٹینڈس فار اپرچونٹی, موقع. موقع کیا ہے؟ اپرچونٹی یہ ہے کہ یو ہیو دیز فائن آفیسرز, یہ قابل ترین افسران آپ کی ٹریننگ کے لیے تیار ہیں, آپ کو پڑھانے, آپ کو لکھانے, آپ کو سمجھانے, آپ کو سکھانے کے لیے فل محنت کر رہے ہیں. اور یہ ایسے پروگریسو سٹیپس لے رہے ہیں جو شاید پہلے کبھی ادھر اس طرح ہوئے نہیں ہیں آپ کے لیے. یہ آپ کا موقع ہے, یہ آپ کو کچھ دے رہے ہیں.
آپ کا لینے کا, ایکسیپٹ کرنے کا موقع ہے, سیکھنے کا موقع ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان از ریڈی ٹو انویسٹ ان یو, اسپینڈ آن یو. آپ کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی بجٹ آیا ہے, آپ کی وردیاں, آپ کی اکوپمنٹ, آپ کی ٹریننگ, آپ کی پڑھائی, آپ کی حفاظت, آپ کی خدمت, ہر حوالے سے وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. آپ کی تنخواہیں, سارا کچھ, بینیفٹس, پرکس, پیس آف مائنڈ ان یور جاب. گورنمنٹ آف پاکستان از ولنگ ٹو ڈو دیٹ. دیٹ از یور اپرچونٹی. یہ آپ کا موقع ہے لینے کا, اس چیز کو حاصل کرنے کا, اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کا. بی ویری کلیئر ان یور مائنڈ. اپنے ذہن کے اندر یہ کانسیپٹس, یہ چیزیں بڑی کلیئر رکھیں. نہیں تو سر جدھر سے جون سی گلی کا دروازہ کھلے گا ادھر گھس جائیں گے, اور ساری زندگی ایک ہی محلے میں چکر لگاتے رہیں گے. سمجھ ہی نہیں آئے گی, کیونکہ کوئی پلان نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. یہ جو آپ کو سمپل طریقہ بتا رہا ہوں, جس کے اتنے پیسے لیتے ہیں لوگ, سمپل طریقہ بتا رہا ہوں آپ کی خدمت کے لیے, اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے, آپ کی دعا لینے کے لیے. یہ آپ کر لیں تو پھر آپ دیکھیں یہ آپ کی اپرچونٹی ہے. اس اپرچونٹی, اس موقع کو تھریٹ کس چیز کی ہے, خطرہ کس چیز کا ہے؟ دا ٹی ان سواٹ مائی فرینڈ اسٹینڈس فار تھریٹ. آپ کو خطرہ کس چیز کا؟ آپ کو اپنے آپ سے خطرہ ہے. یہ جتنا کچھ مل رہا ہے نا, ہے دا بیڑا غرق تسی آپ ہی کر سکتے ہو, کوئی نہیں کرے گا. آپ خود اس چیز کا سب سے بڑا خطرہ ہے. مائنڈ نہ کرنا میری بات, میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. یور مورل سلپس, ٹرپس اینڈ ٹپس, آپ کے غلط فیصلے مورالٹی کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے آپ کی بربادی کا باعث بن سکتے ہیں. اس موقع کا آپ کے ہاتھ سے نکل جانے کا باعث بن سکتے ہیں. او لو جی کوئی نہیں, خیر یہ بول رہے نے, بولن دے انہیں, سانوں کی. اس موقع کی قدر نہ کرنا, ٹھیک ہے جی انہوں نے کیا ہے, کرتے رہیں. یہ آپ کریں گے. اس موقع کو اگر آپ گوائیں گے تو آپ خود گوائیں گے. یو آر یور اون بگیسٹ اینیمی. آپ اس موقع کی خود تھریٹ ہیں. اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ میں نے سارا انالیسز آپ کے لیے کیا, میں ایز این ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور جو بھائی نوٹس بنا رہے ہیں ان کو آپ شیئر بھی کیجیے گا. میرے ذہن میں نہیں آیا, میں بہتر تھا آپ کے لیے ورک شیٹس بنا کے لاتا. تو یہ آپ کے سب کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے. بڑی زبردست ٹیکنیک ہے. میں روزانہ اپنے ہر سلسلے میں, ہر معاملے میں, ہر لیکچر سے پہلے سواٹ انالیسز کرتا ہوں. اور مجھے کوئی وہ فنڈنگ نہیں کر رہے کہ ہماری یہ ٹیکنیک جا کے بیچو. دس ایکچولی ورکس. یہ فائدے مند ہے, اس لیے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. آپ کا انالیسس کیا, آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ یو مسٹ فوکس آن یور اسٹرینتھس. آپ کو اپنی خوبیوں, اپنی قابلیت کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے یار ادھر پہنچ گیا ہوں, جیسے بھی پہنچا ہوں. کوئی لاہور سے اٹھ کے آیا ہے, تو کوئی سہیوال سے اٹھ کے آیا ہے, کوئی گجرات سے اٹھ کے آیا ہے, آپ پہنچ گئے ہیں. دیٹ از یور اسٹرینتھ. آپ بھرتی ہو گئے ہیں, دیٹ از یور اسٹرینتھ. آپ کمیٹیڈ ہیں, دیٹ از یور اسٹرینتھ. آپ کام کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از یور اسٹرینتھ. آپ رضامند ہیں خدمت اور حفاظت کے لیے, دیٹ از یور اسٹرینتھ. آپ کو اس قابل سمجھا گیا ہے کہ ان کو سکھائیں تو یہ سیکھ سکتے ہیں, دیٹ از یور اسٹرینتھ. آپ اس پہ فوکس رکھیں. کام کس چیز پہ کرنا ہے؟ کمزوری پہ. کمزوری کیا ہے؟ تجربہ نہیں ہے. فیلڈ میں جائیں گے تجربہ آئے گا. پرووائڈنگ کے اپنی اسٹرینتھ پہ فوکس رکھیں. فیلڈ میں جا کے کہیں گے نہیں یار میرے کو نہیں ہو سکتا, منو تے آمدہ ہی نہیں, میرا تو تجربہ ہی نہیں. آپ کے کچھ ہوں گے ایسے کالیگز بھی, اور یار تجھے کیا پتہ ہے, تو نے کبھی یہ دیکھا ہے, تیرے پاس تجربہ ہی نہیں ہے. تو اگر اس چیز سے آپ کے حوصلے پست ہو جائیں, آپ کا اپنی اسٹرینتھ سے دھیان ہٹ جائے, تو آپ فیلئر کی طرف جائیں گے, آپ کام نہیں کر پائیں گے. سو یو ہیو ٹو ورک آن یور ویکنیس. آپ نے اپنی کمزوری پہ کام کرنا ہے, فوکس اپنی اسٹرینتھ پہ رکھنا ہے. آپ اگر ادھر آئے ہیں نا, اللہ پاک آپ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے. آپ کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آپ کو موقع دے رہا ہے. اینڈ یور لائف از یٹ ٹو ریویل کہ آگے ہوگا کیا, آپ کو نہیں پتا. اپنی جو ڈیسیجنز ہیں وہ جو آپ کے ہاتھ میں اس کے بیسس کے اوپر کیا کریں.
جو ماضی میں آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس کے بیسس کے اوپر اپنے فیصلے نہیں کرنے، یا جو چیز ابھی مستقبل میں آپ کے پاس آئی نہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہونی چاہیے پر ہے نہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرنے. فیصلے اپنے موجودہ حال پہ کرنے ہیں. میں ابھی ادھر ہوں، یہ میرے پاس ہے، یہ میرے سامنے ہے، میری اللہ کی توفیق کا صدقہ ہے، یہ مجھے سمجھ آ رہا ہے، اس پہ یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس پہ میں نے فیصلہ کرنا ہے. Your decision should be based on what you have in front of you. آپ کے شک و شبہات، آپ کے ڈپریشن، مایوسی، آپ کی انگزائٹی ان چیزوں پہ نہیں ہونا چاہیے. انفیریورٹی کمپلیکس اور باقی جو انسیکیورٹی کے کمپلیکسز ہوتے ہیں ان کے بیسس پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اچھا فیصلہ نہیں کر پائیں گے. جب آپ اس طرح سوچیں گے نا، میں آپ کو یہ بات لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میرا ذاتی یہ تجربہ ہے. یہ بات، یہ مائنڈ سیٹ، یہ طریقہ کار آپ کو اس وقت اٹھائے گا جس وقت زندگی آپ کو گرائے گی. ان ڈارک مومنٹس، اندھیری راتوں میں سے آپ ہمت کے ساتھ نکل جائیں گے جس وقت دنیا کی ہر چیز آپ کے خلاف سازش کرے گی. یہ سوچ، یہ ٹیکنیک، یہ ہمت، یہ دلیری، یہ اپنے اللہ میں یقین، یہ آپ کو پازیٹیو رکھے گا. آپ آگے بڑھیں گے، آپ انشاءاللہ آگے نکلیں گے. when everything is stacked up against you. اب میں نے بیٹھ کے کافی ٹائم لگایا تیاری میں بھی، آپ کے SWOT انالیسز میں بھی میں نے بڑا ٹائم لگایا. مجھے آج سے 1.5 ہفتہ پہلے جب غالباً جناب سے پہلی دفعہ بات ہوئی تو مجھے موضوع بتایا گیا پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ. تو اس وقت میں نے SWOT انالیسز کیا تھا. میں نے سوچا تھا کہ کیا ایسی بات کی جائے. میرا آپ سے بہرحال ملاقات تو اس وقت نہیں تھی، مگر میں نے SWOT انالیسز کیا اور میں نے سوچا کہ اس SWOT انالیسز کے مطابق کون سی ایسی بات آپ سے کروں جس سے امیڈیٹلی آپ کی زندگی کے اندر بہتری آئے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں. میں نے فیصلہ کیا کہ ہر سیشن کے اندر شروع میں میں نے نیت کروانی ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ ہر سیشن کے شروع میں بار بار یہ بات دہرانی ہے، بار بار بات دہرانی ہے، تاکہ آپ اس کو پکا لیں کہ آپ انصاف کی پہلی صف میں ہیں، آپ انصاف کی پہلی صف میں ہیں، آپ انصاف، یو آر دا فرنٹ لائن آف جسٹس. آپ کی یہ بات اتنی پک جائے کہ رات کو نیند میں بھی آپ یہ کہتے رہیں یار میں انصاف کی پہلی صف میں ہوں. دین یو ول بی ایبل ٹو ویژولائز اٹ سب کانشیسلی ایز ویل. اور آج یہ میرا جو آخری سیشن ہے آپ کے ساتھ، میں نے اس میں یہ سوچا کہ میں اب کون سی ایسی چیز آپ کے سامنے رکھوں جس سے آپ کا کردار، آپ کی پرفارمنس مثالی، ایگزمپلری بن جائے اور فوراً بنے. تو ڈیزیزز آف دا ہارٹس ان کا میں نے ذکر کیا، بیماریاں دل کی جن میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں جن کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا، غصہ، حسد، دھوکہ، انیکوٹی، نفرت. مگر آج کے سیشن کے لیے آخری بات میں نے رکھی ہوئی تھی جو آج میں نے آپ کو بتانی ہے. یہ ساری چیزیں دل کی بیماریاں، ان کو آپ کر لیں، ان کا فائدہ ہوگا. مگر آج جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا ایک تو حل بھی فوراً ہو جاتا اور اس سے باقی ساری بیماریاں آدھی سے زیادہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور اس بیماری کا نام ہے غربت کا خوف. The fear of poverty. لکھیں یار اس کو، آپ لکھ لیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے. غربت کا خوف. علماء حق کہتے ہیں کہ جو لوگ دلوں کے اندر غربت کا خوف رکھتے ہیں وہ رب کا اچھا گمان نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. میرا رب فرماتا ہے Satan threatens you with poverty. یہ رب قرآن میں فرما رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے. And he commands you to immorality. میرا رب فرماتا ہے وہ شیطان تمہیں اکساتا ہے غلط کام کرنے پہ، تمہیں حکم دیتا ہے غلط کام کرنے پہ. رب فرماتا ہے بندے یاد رکھ کہ تمہارا اللہ، تمہارا رب وعدہ کرتا ہے تمہیں معاف کرنے کا اور تم پہ کرم اور فضل کرنے کا.
میں نے آہستہ 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 یہ بات اس لیے کی ہے، باقی ساریاں گلاں ایک طرف، اے گل دل چ لے جائے نا سارے معاملے سیٹ ہو جاندے جے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے اصل دشمن کون ہے، لڑنا کس سے ہے۔ اور یہ شیطان کا پرانا وتیرہ ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے، اس کی ٹیکٹک ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو مصروف کر دیتا ہے، آکیپائی کر دیتا ہے، اس خوف سے کہ میرے پیسے میرے سے لٹ نہ جائیں، میری دولت میرے سے چھن نہ جائے، میری دولت میرا پیسہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ اس کا پرانا ایک طریقہ کار ہے۔ چونکہ ٹائم ہے میرے پاس، مجھے ایک اور لطیفہ یاد آ گیا ہے، لطیفہ تو نہیں اس کو کہہ سکتے مگر یہ ذرا لائٹ ہارٹڈ نوٹ بات ہے جی، بڑی سبق والی بات ہے، اور یہ ہمارے پنجاب میں کسی نے اس کو اس طرح لکھا۔ اصل میں یہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ مولانا رومی نے ان کی مثنوی کے اندر یہ ایک جو ان کی کلام ہے اس کے اندر یہ مکالمہ تھا شیطان کا اور ایک بندے کا، جس کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے یہ شکل دی گئی جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نا صبح کی گھر سے نکلے، وہ بابا جی باہر نکلے تو کمزور تھے، راستے میں گر پڑے، وہ گرے تو اٹھنے کی کوشش کی، پھر گر گئے، پھر اٹھنے کی کوشش کی، پھر گر گئے، تیسری چوتھی دفعہ اٹھنے کی کوشش کی، پھر گر گئے، آخری دفعہ جب بڑی مشکل سے ہلتے ہلتے کھڑے ہو رہے نا تو ان کو پتا تھا ہوں میں ڈگ گیا تھا، بس اینڈ ہے۔ تو یکدم ایک نوجوان آیا، اس نے کہا بابا جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا پتر اٹھن نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا کی گل ہے، آؤ میں چکنا۔ اس نے اٹھایا، اس نے کہا بابا جی کتنے جانا ہے؟ انہوں نے کہا پتر نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنی۔ اسے اٹھایا مسجد لے گیا، بابا جی مسجد پہنچے، بابا جی نے کہا پتر اپنا نام تے دس، آج نماز صبح تیرے واسطے دعا کرنی ہے، تو میرے تے بڑا احسان کیتا ہے، نیکی کیتی ہے۔ اس نے کہا بابا جی میرا نام نہ پوچھے۔ بزرگوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، نام بتانے میں کیا شرم ہے، تو پتر نام دس۔ اس نے کہا بابا جی میرا نام ابلیس ہے۔ بابا جی اتھے ہی بہ گئے۔ وہ بابا جی نے کہا یار تو شیطان ہے، اور تو مجھے مسجد کیوں لے آیا ہے، تو مجھے مسجد سے دور کرنے والا ہے، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا بابا جی اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے اور آپ راستے میں گرے اور آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، آپ پھر گرے، میں دیکھ رہا تھا جنت میں فرشتوں کو حکم ہو گیا براق تیار کر لو، میرا بندہ مشکل میں ہے۔ آپ پھر اٹھے، آپ پھر گرے، آپ پھر اٹھے، آپ پھر گرے، آپ نے ہمت نہ ہاری، تو براق تیار ہوگی آپ کو لینے کے لیے، اور آپ کے لیے آرڈر یہ جاری ہوا تھا کہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پہ فائز کر دو۔ جب آپ آخری دفعہ اٹھ رہے تھے نا، آپ گرتے اور آپ نے گرنا تھا، تسی پھر اٹھنا نہیں سی، تو میں آخیا بجائے سے کہ ہوں ڈگو تو اے فرشتے تمہیں چک کے جا کے جنت چوتھے بہان میں تمہیں مسجد پہنچا دینا۔ اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا، اس کا یہ پرانا طریقہ کار ہے۔ او یار اے پیسے مک جانے نے، او یار مہینے دی تنخواہ اے بھی کام نے، وہ بھی کام نے، یار یہ میرے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ او کماؤ، جتھوں لب دینے پھڑو، جہاں سے ملتے ہیں لے لیں، grab your hands on this money is gonna go، دنیا پیسے کے ارد گرد ہے، کماؤ کماؤ کماؤ، بس کچھ نہ کرو۔ اور اس سے توفیق ختم ہو جاتی ہے بندے میں کہ کسی مفلس کسی غریب کی مدد کرے، کسی ضرورت مند بہن بھائی یا بہن بھائی کے یتیم بچوں کی مدد کر دے، توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ پیسے کی ایسی ہوس ایسی لالچ شیطان ڈال دیتا ہے، بندہ کہتا ہے بس کماؤ، چلو جی مہینے کی تنخواہ بھی ملنی ہے، یہ بھی طریقہ مل رہا ہے، ایسے بھی کما لو، یہ بھی کر لیتے ہیں۔ انسان اس شیطان کے بہکاوے میں آ کے ایسے ایسے امورل ایکٹس کر جاتا ہے، کس لیے؟ غربت کے ڈر کی وجہ سے، دولت کٹھی کرنے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ بھائیو کسی کو رب نے دے کے آزمایا ہے، کسی سے رب نے لے کے آزمایا، آزمائش دونوں کی ہے کیونکہ حساب دینا ہے، آزمائش سب کی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی کسی کو اس دنیا سے کچھ لے جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے بڑے جنازے اٹینڈ کیے ہیں واللہ، اور میرے بڑے قریبی بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اور کئیوں کو میں نے کفن پہنایا، غسل دیا، کفن خود اپنے ہاتھوں سے پہنایا۔
اور میں شاید کہیں اور یہ بات نہ کہوں، مگر آپ نوجوان ہیں، آپ ابھی ایسی عمر میں ہیں کہ اگر آپ اچھی بات سے متاثر ہو گئے تو آپ کی پوری زندگی سنور جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. یار یقین کریں، میں نے آج تک کسی کفن کے اندر جیبیں نہیں دیکھیں. میں حیران ہوں. بڑے بڑے مالدار بندوں کے بھی جنازوں میں گیا ہوں، بڑے قریب ہو کے میں نے دیکھا ہے. کسی کے کفن میں مجھے آج تک کوئی جیب نظر نہیں آئی. ان کی گاڑی، ان کی بینک بیلنس، ان کا سب کچھ ادھر ہی رہ گیا ہے. کفن میں کچھ ڈال کے لے کے نہیں گئے. میں اگلے دن، کل شام کی بات ہے، میں ایک تصویر مجھے آئی. میں نے دیکھا ایک نوجوان سپاہی شہید ہوا اور اس کی جیب میں سے اس کی شہادت کے وقت جو چیزیں تھیں نا جی، وہ تصویر میں تھی. انہوں نے نکال کے اس طرح ٹیبل پہ رکھی. یہ جیسے یہ پڑی ہوئی ہیں، اجازت ہے جی، یہ چیزیں ایسے رکھی ہوئی جی، انہوں نے ایسے رکھی ہوئی. ایک موبائل فون تھا، 1000 روپے کا نوٹ تھا، ایک کنگھی تھی اور ساتھ کچھ کاغذات تھے. اور تصویر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ اس بندے کی کل جائیداد تھی موت کے وقت. یار میں دیکھ کے نا بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یار 1000 روپے کے اندر تو آج ہفتہ نہیں گزرتا. یقیناً اس کے پاس اور بھی کچھ ہوگا، مگر یہ 1000 روپیہ، یہ چند چیزیں جو اس کی جیب میں تھیں وہ بھی نہیں لے کے گیا. اگلے جہان میں خالی ہاتھ گیا، سب کچھ ادھر چھوڑ گیا. میں جب یہ سوچ رہا تھا نا تو یکدم میرے اندر خیال آیا، اور یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے، میں غلطی سے بچ گیا. مجھے یکدم خیال آیا کہ یہ شہید ہے، کیونکہ ڈیوٹی کرتے وقت اس پہ یہ موت کا وقت آیا ہے. یہ خالی ہاتھ نہیں گیا، یہ اپنے ہاتھوں میں اپنی ایمانداری لے کے گیا. یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں میں وہ نیک اعمال لے کے گیا، وہ خدمت خلق لے کے گیا، وہ دوسروں کی حفاظت لے کے گیا، وہ آنر، وہ نوبلٹی، وہ ڈگنیٹی، وہ انٹیگریٹی، وہ غیرت لے کے گیا اللہ کی بارگاہ میں، جو اس نے ہر برائی کے سامنے کھڑے ہو کے جس کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کیا. اس غیرت کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے گیا، اور ان چیزوں کے صدقے میرے اللہ نے اس کو شہادت والی موت عطا فرمائی ہے. میرے بھائیوں، یہ موقع ہے آپ کے پاس، یہ اپرچونٹی ہے، یہ وقت ہے، یہ لمحہ ہے. یہ سانسیں گنی ہوئی ہیں، میری بھی آپ کی بھی ختم ہو جائیں گی. اپنا اندر ابھی بدل لو، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جانے کی نیت ابھی اسی وقت کر لو. میرا اللہ توفیق دے گا، ہمارا رب بڑا رحیم کریم ہے، آپ کو توفیق دے گا. میرا اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ بس نیت کر لو، اور یاد رکھو کہ یہ مختصر زندگی کا وقت ختم ہو جانا، اور اس زندگی میں سیدھے راستے پہ چلنا اس ٹیڑھی میڑھی دنیا میں بڑا کم وقت ہوتا. ایک بزرگ تھے، بازار میں گئے، رو رہے کھڑے ہو کے. ایک نوجوان آیا، اس نے کہا بابا جی کی گل ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں آج گھر سے نکلا تھا یہ سوچ کے کہ یہ جو بازار میں لوگ بیٹھے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، زندگی کے عملوں میں، زندگی کی دوڑ میں مصروف ہیں، میں نکلا یہ تھا سوچ کے کہ ان کی میں اللہ سے صلح کرا دوں. نوجوان نے کہا بابا جی یہ تو بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی ماشاءاللہ، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا کسی نے کوئی زیادتی کی ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں، میں ان کی رب سے صلح کرانا چاہتا ہوں. میرا رب تو مان گیا ہے ان کو معاف کرنے پہ، مگر یہ لوگ نہیں مانتے معافی مانگنے میں. ان کی دکانیں چل رہی ہیں، ان کے سسٹم چل رہے ہیں، ان کے سرکٹ چل رہے ہیں، ان پہ جوانی ہے، ان کو ایسے لگتا ہے ان کی یہ سانسیں ختم ہی نہیں ہونی، یہ دوڑیں ختم ہی نہیں ہونی، یہ مدد کر دے گا، امی آ جائیں گی، ابو آ جائیں گے، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا. بزرگ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں صلح کر لیں،
رب کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، یہ مان نہیں رہے تو مجھے رونا آ گیا۔ وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا، بہرحال راستے پہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر گزر رہا تو اس نے دیکھا وہی بزرگ، وہی بابا جی قبرستان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ وہ گیا، اس نے کہا بابا جی کیا بات ہے، آپ بازار میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ وہاں روتے ہیں، آپ ادھر قبرستان میں کھڑے ہیں، یہاں رونا کیا ہے آپ کو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بیٹا وہی بات ہے جو کل کی تھی۔ پوچھا کیا؟ اس نے کہا آج بھی میں کل کی طرح گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلا کہ ان کی اللہ سے صلح کرا دوں۔ آج میں قبرستان آیا یہ سوچ کے کہ یہ جو مردہ ہیں ان کی میں رب سے صلح کرا دوں۔ اس نے کہا بابا جی یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، رو کیوں رہے ہیں، کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ بابا کہتا ہے، بزرگ کہتا ہے کہ بات یہ ہوئی ہے کہ آج یہ راضی ہیں قبروں میں لیٹے، آج میرا اللہ ان سے راضی نہیں ہے، آج وقت ختم ہو گیا۔ کل وہ بازار والے راضی نہیں تھے، اللہ راضی تھا۔ آج یہ بازار والے جو قبروں میں پہنچ گئے ہیں یہ راضی ہیں، پر اب میرے رب نے مہلت نہیں دی، ٹائم ختم ہو گیا، میرا رب راضی نہیں ہے۔ بلیو یو می، بہت مختصر زندگی ہے۔ آپ 22 23 24 سال کے جو نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ 14 15 16 سال کی عمر میں کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی بات ہے۔ آپ نے اسی طرح 32 33 24 40 50 60 کے ہو جانا ہے۔ اپنے بزرگوں سے جا کے پوچھیں، کہیں گے پتر ازے لگتا ہے کل دی گل سی۔ اس طرح زندگی گزر جائے گی اور وہ وقت آ جائے گا۔ قبر میں جانے سے پہلے میرے یار، میرے بھائی، اپنے اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ رب نے ابھی توبہ کا موقع دیا ہوا ہے۔ اور اس وقت کو، یہ معاملات، یہ جو ہم نے کچھ وقت کٹھے گزارے، اس کو نہ بھولیے گا۔ آپ کا اندر بدلنا چاہیے، میرا رب آپ کی زندگی کے حالات بدل دے گا۔ آپ جو بھی زندگی میں کریں، آپ نے جو بھی پچھلی زندگی میں کیا اس سب کو ایک طرف کر دیجئے، اس لمحے سے آگے اپنی زندگی کو بدلیں۔ کوئی موٹیویشنل سپیکنگ نہیں ہوتی، کوئی انسپریشنل سپیکنگ نہیں ہوتی، کوئی سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف نالج، یہ چیزیں نہیں ہوتی، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا اگر آپ خود تیار نہیں، اگر آپ خود تبدیلی نہیں چاہتے، اگر آپ خود کو بدلنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے تجھے تب تک تیرے حالات نہیں بدلوں گا جب تک تو خود کو نہیں بدلے گا۔ آپ کو اندر سے بدلنا ہوگا، آپ کو یہ تبدیلی اندر لانی پڑے گی۔ میرے بھائیو، جب آپ کا اندر بدل جائے گا نا، آپ کو غربت کا خوف نہیں رہے گا، صرف اللہ سے ڈریں گے، دنیا سے نہیں ڈریں گے۔ آپ اپنی جاب، اپنا کام بے خوف ہو کے کریں گے، دلیری کے ساتھ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ایمان، اس فیتھ کے ساتھ کریں گے کہ میں اپنا اندر بدل کے اپنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرا رب اپنا وعدہ پورا کرے گا اور میرے حالات بدل دے گا، میری زندگی کو عظیم کر دے گا، مجھے اعلیٰ ترین شہادت والی موت تو آنی ہے، وہ نصیب فرمائے گا جس میں میرا اللہ راضی ہے۔ اور آخرت میں میرا اللہ میرے پہ کرم فرمائے گا، میرے گناہوں اور میری نیکیوں کو نہیں دیکھے گا، بس اپنے فضل اور اپنے رحم کو دیکھے گا۔ میرا اللہ، میری آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ میرا اللہ آپ کو ان میں سے بنائے جن کو جانے کے بعد بھی لوگ یاد کریں۔ میرا اللہ آپ کو ان میں سے بنائے جن کے بارے میں مائیں بچوں کو مثالیں دیں کہ وہ بھی تھا، اس کی طرح بنو۔ اور آپ بن سکتے ہیں، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے تو آپ کے نام بھی نہیں پتا، جس طرح مجھے اس بورڈ کے، وہ جو آپ کی بلڈنگ ہے جہاں شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، مجھے ان کے نام بھی نہیں پتا تھے، مگر اب ہم سب جانتے ہیں۔ یہ عزت ان کو میرے اللہ نے دی ہے۔ جب تک یہ جگہ قائم ہے تا قیامت تک انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک پاکستان سلامت ہے۔ ان لوگوں کے نام زندہ رہیں گے، میں اور آپ ان کے نام پڑھ کے خواہش کریں گے کہ یا اللہ ہمارا بھی نام اسی طرح زندہ رہے۔ مانگا کریں اللہ سے، اللہ آپ کو دے گا۔ اور یہ کوئی پرانی بیکورڈ باتیں نہیں ہیں۔ آپ مجھے کہتے ہیں تو یہی بات آپ کو اردو میں سناؤں، یہی بات آپ کو پنجابی میں سناؤں، یہی بات تھوڑی بہت فارسی بھی آتی ہے اس میں بھی سنا دوں، تھوڑی بہت عربی آتی ہے اس میں بھی سنا دوں، اور یہی بات اگر انگریزی میں سننی ہے نا تو پنجابی کی طرح انگریزی بھی جاڑ دوں۔ بات پر یہی ہے کہ کرم میرے اللہ کا ہی ہے، کوئی اور ٹیکنیک نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں، کرم میرے اللہ کا ہے۔ یہ مانگے رب سے، میرا اللہ آپ کو ایسی زندگی اور ایسی موت عطا فرمائے گا جو عظیم ہوگی۔ میرا اللہ آپ جب خدا کی بارگاہ میں ہم پیش ہونا، میرے لیے بھی دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔
ہماری نیکیاں، ہماری برائیاں جو بھی ہیں، گناہ اپنی جگہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں وہ والا رجسٹر لے کے پیش ہوں جس کے اندر ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے اختلافات کو انصاف کے لیے برداشت کی ہے. میرا رب ہمیں اس کے صدقے معاف فرمائے. میرا رب ہمارے اندر، آپ کے اندر، آپ کے کردار کے اندر وہ خصوصیات رکھے، وہ صفات رکھے جن کی تلقین، جن کی تعلیم، جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کے حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں سے آپ اتنے اچھے اچھے بندوں کی گفتگو سن رہے ہیں، آپ کو انسپائر کرنے کے لیے، آپ کو اسپائر کرنے کے لیے، آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ کو قابل بنانے کے لیے. آپ کے افسران دن رات محنت کر رہے ہیں آپ کو سکھانے کے لیے کہ اپنے اندر ہمدردی پیدا کرو، اپنے اندر کمپیشن پیدا کرو، اپنے کام کے ساتھ وفاداری اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرو، اپنے اندر ایمپتھی پیدا کرو، اپنے اندر ہمدردی پیدا کرو، اپنے اندر رواداری، قوت برداشت پیدا کرو، اپنے سے چھوٹے پہ شفقت کرو. تو اس کے بدلے میں میرا رب آپ کو اپنے فضل اور کرم کی برسات میں بہا دے گا. اور میں اپنی گفتگو کے اختتام پر یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں بڑے آرام سے یہ پڑھوں گا تاکہ ایک ایک لفظ آپ کے سینے میں اترے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ یہ نیکی میرے حصے میں لکھے کہ یہ بات آپ کو میں نے بتائی ہے، اور اس کے صدقے میری انشاءاللہ تعالی بخشش ہو جائے تو اور کیا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول ہے، غور سے سنیے گا. آپ نے فرمایا your remedy is within you but you do not sense it. آپ کا علاج آپ کے اندر ہے لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں. your sickness is within you but you do not perceive it. آپ کی بیماری آپ کے اندر ہے لیکن آپ کو اس کا ادراک نہیں. مولا علی فرماتے ہیں you presume that you are a small entity whereas within you is concealed a vast world. آپ گمان یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی ہستی ہیں جبکہ آپ کے اندر اللہ نے ایک وسیع دنیا چھپا رکھی ہے. You are indeed that magnificent book by whose alphabet the hidden becomes evident. آپ واقعی وہ عمدہ کتاب ہیں جس کے حروف تہجی سے پوشیدہ بات واضح ہو جاتی ہے. مولا علی کہتے ہیں therefore you have no need beyond yourself. لہٰذا آپ کو اپنے آپ سے آگے کوئی ضرورت نہیں ہے. your essence and your secrets are within you. آپ کا جوہر، آپ کے راز آپ کے اندر ہیں. if only you can reflect. صرف اگر آپ عکاسی کر سکتے ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ